ظالمہ لکھاری نکھت مکمل ناول۔ ضامن نے تم سے شادی کے لیے ہاں اس لیے کی ہے کہ تم بانجھ ہو، اور وہ بھی کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق اسی لیے دی تھی کہ وہ بدچلن پریگننٹ تھی۔ اس کے کانوں میں سائرہ کے سور اسرافیل سے الفاظ گونج رہے تھے اور سامنے وہ ملکوت الموت بنا کھڑا تھا۔ اس نے اپنے گود میں موجود بچے کو اپنے سینے میں بھیس لینا چاہا، لیکن ہاتھ پیروں میں جان کہاں تھی۔ مقابل کی آنکھوں کی شفافیت دیکھ کر آج اسے سمجھ آ رہا تھا روح قبض ہونے کا مرحلہ کیوں خوفناک کہلاتا ہے۔ تمہیں واقعی لگا تھا تم مجھ سے چھپ جاؤ گی؟ وحشت ناک سناٹے میں اس کی ہزاروں اژدہوں کی پھنکار لیے آواز گونجی تو وہ بے ساختہ لڑکھڑا کر پیچھے دیوار سے لگتی خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ محاورتاً نہیں، وہ حقیقتاً منہ بند گلی میں تھی، جہاں سامنے ضامن کبیر اس کی موت بنا کھڑا تھا اور پیچھے کی دیوار اس کی طرف سنگی تھی۔ بتاؤ، جواب دو۔ وہ پیچھے دیوار پر ہاتھ مارتا دہاڑا تو اس کی گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ کتنی ہمت، کس قدر مشقت سے وہ اس کی چنگل سے بھاگی تھی۔ تنگ دستی میں وہ اپنی اولاد کو جنم دے دیا تھا۔ در در بھٹکتی تھی۔ بچے کے گود میں آتے ہی اسے لگا اب ضامن کبھی اس تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اچانک وہ بزدل بھیگی بلی سی شیرنی بن گئی تھی، لیکن آج اسے اپنی تمام تر غیظ و غضب لیے مقابل دیکھ اسے احساس ہوا وہ سب بس اس کی خام خیالی تھی۔ وہ تو بے وقوف کبوتری تھی جس نے آنکھیں موند کر خطرے کے غائب ہو جانے کا وہم پال لیا تھا، اور آج وہ وہم بھی جاتا جا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری عزت و ناموس پر رات کی کالک مل کر بھاگ جاؤ گی اور میں اس پرانی بات سمجھ کر مٹی ڈال دوں گا؟ ہاں؟ بازو سے پکڑ کر شیر کی مانند گھرانے پر اس کی تو دھڑکن تک منجمد ہو گئی، لیکن بچہ گلا پھاڑ کر روتا گود میں مچلنے لگا تھا۔ ضامن نے جبڑے بھیج کر بچے کو دیکھا جو کمبل سے منہ نکالنے کی کوشش کرتا زوروں سے رو رہا تھا، لیکن وہ یک تک سفید پڑتے چہرے کے ساتھ ضامن کو دیکھ رہی تھی۔ دانت پر دانت جماتے اس سے بچے کو لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو یکدم ہی وہ بچے کو اپنے اندر چھپاتی ہوئی گرانے لگی۔ ضامن پلیز، مجھے جو سزا دینا ہے دے، لیکن اسے کچھ نہیں کریں، پلیز اسے کچھ نہیں کریں۔ میں خدا کی قسم کھاتی ہوں میں پاک ہوں۔ یہ کسی کے گناہ کی۔ اس کی گڑگڑاہٹ پر کان دھرے بغیر وہ بچے کو اس کی گود سے جھپٹ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے دوڑنے لگی، لیکن ایک توانا مرد کے قدموں کا پیچھا کرنا اس جیسی کمزور و نڈھال لڑکی کے بس کا کہاں تھا۔ اس کی گاڑی ہواؤں کو چیر رہی تھی، ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ رفتار بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آس پاس کے مناظر پلک جھپکتے ہی دھوئیں کی طرح حال سے ماضی کا حصہ بنتے جا رہے تھے۔ وہ مضبوطی سے بچے کو اپنے سینے سے لگائے دانت پر دانت جما کر بامشکل سینے کی تہہ سے سانس کھینچی اور آزاد کر رہی تھی۔ وحشتوں کے دیوتا بنے گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ ضامن کبیر اس پر نظر ڈالنے کی جرأت مندانہ کوشش بھی نہیں کی تھی۔ اب راہ فرار کے سارے راستے بند ہو گئے تھے اور سامنے روز محشر بنا ضامن کبیر تمام تر وحشت و اشتعال سمیت کھڑا تھا۔ اس نے اس کے غصے کے طوفان میں خود کو تنکے کی مانند چھوڑ دیا تھا۔ بچاؤ کی کوشش اب بیکار تھی۔ اس نے سکت کی ہی نہیں ایسی کوشش کو سوچنے کی بھی۔ گاڑی نہ جانے کن کن راستوں سے گزرتی ہوئی جھٹکے سے رکی، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے بعد اسے ضامن کبیر کا گاڑی سے اترنا محسوس کیا، لیکن آواز تب تھرتھرا کر پتھر ہوئے جب اس کی جانب اندر کا دروازہ کھلا۔ اندر چلو کہہ کر وہ رکا نہیں بلکہ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں گاڑی سے باہر آئے اور متوارن آنکھیں اٹھا کر سامنے تمتماس سے کھڑی عمارت کو دیکھا، جہاں وہ آج سے قریب 18 ماہ قبل ایک ستاروں بھری ارمانوں کی رات میں دلہن کے جوڑے میں بیاہ کر لائی گئی، اور پھر ایک تاریک رات کی سیاہی میں کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھنے کے لیے یہاں سے فرار ہوئی تھی، اور آج وہاں وہ ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑی تھی، ایک سنگین جرم کی مجرم۔ رملہ زوجہ ضامن کبیر بننے سے پہلے اس کے نام کے آگے 2 الگ مردوں کے سرنیم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ رملہ مبین جو اس کی پیدائشی نام تھا، پھر رملہ فرمان جو اس کے پہلے شوہر کا نام تھا۔ پروفیسر مبین صاحب اور فائقہ بیگم کے آنگن کی رونق تھی، اور آپا شمائلہ پاپا اکلوتے تھے، جبکہ ماما کی ایک بہن سبین آنٹی تھی۔ آپا کے مزاج میں ہمیشہ سے ٹھہراؤ رہا تھا، جبکہ وہ مزاجن چلبلی من موجی سی رہی تھی، جیسا کہ ایک عام متوسط طبقے کی لڑکیاں اس عمر میں ہوتی ہیں۔ آپا پاپا کے اسٹوڈنٹ سے بیاہ کر پیا دیس سدھار چکی تھی۔ جدہ میں مقیم نعیم بھائی اچھی کمپنی میں ملازم تھے۔ وقت دنوں سال کے چکر پورے کرتا ہوا یوں ہی گزر رہا تھا، جب ایک رات اچھے بھلے سوئے پاپا ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند کر انہیں داغ جدائی دے گئے۔
पापा की रफाकत से गुजरे खुशगवार सालों की यादें कहीं इनकी अचानक जुदाई का सदमा माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और दिल की मरीजा बन गई। वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। इसने अभी ग्रेजुएशन के पेपर्स दिए थे जब ज़बीन खाला अपने इकलौते होनहार अमेरिका पलट बेटे के लिए दामन दराज करने चली आई। मामा यूं भी अपने मर्ज की वजह से इस कदर जिंदगी से नाउम्मीद हो गई थी कि जल्द जल्द इसके फर्ज से सुबकदोश होना चाहती थी। वो बहुत पूर्वक किस्म की लड़की नहीं थी, लेकिन मास्टर्स करने का इसका पूरा इरादा था। पर माँ की खुशी और खदशात को फोकियत देते वो सर तस्लीम खम कर गई थी। जिंदगी का एक नया बाब खुला। वो बहुत आनन फानन ही फरमान एजाज के संग रुसक होकर खाला सबीन के घर आ गई थी। भले वो सफेद घोड़े पर चांद देश से आने वाले शहजादे की मुंतजिर नहीं थी, लेकिन शादी और शौहर को लेकर जो लड़कियों के दिलों में अछूते अरमान होते हैं वो इसके भी थे, जिसे उसूलन तो पहली शब फरमान एजाज की जानिब से तक़व्वत मिलनी थी। लेकिन तुम मुझे अभी जानती नहीं हो और आई थिंक तुम्हारी एज भी बहुत कम है। हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। शादी की पहली शब जिसे शबे ज़फ़ाफ़ कहते हैं, हजला उरूसी में अरमानों की सेज सजाए बैठी दुल्हन के कानों में इंतहाई संजीदा जुमले उड़ेलता वो तो आराम से करवट लेकर सो गया था। रिमला कितनी ही देर तक हमन्नों की तरह इसकी पुश्त देखती रही थी। आंखें झिलमिलाई थी। नमी को किसी तरह दिल की सरजमीन में जज्ब कर झलकने से रोका था। फिर इसके हाथों की मेहंदी अभी फीकी नहीं पड़ी थी कि शादी के तीसरे दिन ही फरमान अमेरिका सुधार गया। वो शाम के ढेरों उदासियां आंखों में समेटे से ज्यादा देखती रह गई। ये बात खाला ने पहले ही वाजे कर दी थी कि वो शादी के लिए ही आ रहा है और शादी के बाद चला जाएगा। बाद में रिमला को वीजे की फॉर्मेलिटी पूरी करवा कर वो लोग भेज देंगे अमेरिका। लेकिन ये नहीं कहा था कि शादी के तीसरे दिन ही सामान सफर उठाकर एक फीका सा पाए इसके मुंह पर मारा जाएगा। शादी के हवाले से देखे गए हजारों ख्वाबों में से एक भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सके थे। वो सारा दिन खाला के वीरान घर में गोलाई गोलाई से फिरती थी। हफ्ते में एक इतवार वाले दिन फरमान की आई कॉल बजाय इसकी मिजाज में खुशगवार तासुर छोड़ने के ढेरों बोझ बढ़ा जाती थी। कॉल क्या होती थी? 40 सेकंड या 1 मिनट की मुख्तसर तरीन गुफ्तगू, सलाम खैरियत के अलावा सांसों की बेहंगम आवाज, इधर की अदम दिलचस्पी, उधर लबों से ठहरे हजारों शिकवे और फिर वही रिवायती से अलविदाई कलमात। कभी कभी दिल करता था सब छोड़ छाड़ कर भाग जाए, लेकिन फिर बीमार माँ का मुस्कुराता हुआ बेफिक्र चेहरा सामने आ जाता तो सारी बगावत की आंख ठंडी राख में बदल जाती और फिर वो दिल को बहलावे देने लगती कि इनके साथ शादी के बाद इंतहाई मुख्तसर रहा है। शादी से पहले भी फरमान से कभी इनकी बातचीत नहीं रही थी। इंतहाई परंतु किस्म का लड़का था। 5वीं से बोर्डिंग में रहा, फिर अमेरिका पढ़ाई के लिए गया तो वहीं जॉब करके सेटल हो गया। जाहिर सी बात है कि एक तवील मुसलसल अरसा वो घर और घर वालों से दूर रहकर आदी हो गया था जज्बात से हारी प्रैक्टिकल जिंदगी। फिर अचानक तो जज्बाती होने से रहा। ये मंतक वाली दलील हमेशा इसकी उदासी परेशानी को वक्ती तौर पर दूर कर देती थी और फिर वो इंतजार करने लगती कि कब वीजा लगे और कब वो अमेरिका फरमान के पास पहुंच जाए। दुआएं रंग लाई थी और पूरे 5 माह बाद वो इसे एयरपोर्ट पर मिला था। वो दौड़ कर इससे लिपट जाना चाहती थी, लेकिन इधर वही अजीब लिया दिया अंदाज देख दिल महसूस कर रह गई। 2 BH के फ्लैट में लाकर अलहदा कमरे का रास्ता इसे दिखाता वो इसे हक तक छोड़ निकला। वो इसे पूछ भी नहीं सकी ऐसा क्यों, और फिर ये मालूम ही बन गया। एक तो फित्री हिजाब हाइल था, दूसरा इस शख्स का अंदाज ऐसा कि जैसे दूसरा इंसान वहां मौजूद ही ना हो। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। सुबह वो जाता था, शाम को आकर कमरा नशीन हो जाता था। घर में रोशन मौजूद था, वो पकाती रख देती, कभी बर्तन खाली मिलते तो कभी तू का तू सब रहता। खाला से कहने की हिम्मत नहीं थी, माँ से कह नहीं सकती थी और शादी के 5 साल बाद भी औलाद की नेमत से महरूम आपा का इसी सिलसिले में इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने सख्ती से इन्हें स्ट्रेस से दूर रहने की हिदायत दी थी। यूं वो खुद ही अंदर घुटती रही थी। एक दिन तंग आकर इसने इसकी बेपरवाही और अपनी तन्हाई और बोरियत का शिकवा किया तो जवाब बड़ा ही पुरसुकून मशवरा आया था। नीचे मॉल है, लाइब्रेरी है, तुम घूम आया करो या फिर एडॉप जॉब देख लो टाइम पास के लिए। वो जवाब देकर कमरा मुकफ्फिल कर चुका था। वो माउक जहन के साथ वहीं खड़ी रही। जहन पर दिन ब दिन इस कदर बोझ बढ़ता जा रहा था कि इसे अब हर चीज से चिढ़ होने लगी थी। आपा और मामा से काल का दौरानिया भी मुत्तसिर हो गया था। इसे खदशा लाहक था कि वो किसी दिन खत पड़ेगी और इसी दिन इसकी नन ने खुशखबरी का पूछा तो इसके जब्त के सारे तंतने टूटते चले गए। शर्म, हया, हिजाब सारी चीजें बिलाए ताक रखती वो धाड़ से दरवाजा खोलकर दंदनाती हुई इसके सर पर पहुंची थी। क्या जवाब था तुम्हारी बहन के सवाल का? आप जनाब, शौहर का एहतराम, लिहाज सब इसके गुस्सा ही पी गया था। कह दो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर न करें। बेनियाजी में लिपटा जवाब इसका राह साथ जब्ती बाहर ले गया था। पर्सनल? मेरे और तुम्हारे भी कुछ पर्सनल भी है।
مسٹر فرمان، پرسنل تو دور کی بات ہے، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ جواباً اس کی تیوری پر ناگواریت کے بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا چاہتی ہو؟ شوہر بیوی کا رشتہ جو دنیا میں ہوتا ہے۔ شرم بھلا کر وہ منہ پھاڑ کر بولی، جس پر اسے کوئی ملال نہیں تھا۔ آخر کب تک کیوں بیکار سامان کی طرح اس کے فلیٹ کے اضافی کمرے میں پڑی پھرتی رہتی؟ نہیں مل سکتا۔ اس کے صفا چڑھ جواب پر وہ ناسمجھی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی جب وہ مزید بولا، آج جب کھل کر پوچھا ہے تو ایک خلاصہ بھی سن لو۔ وہ کمپیوٹر چھوڑ کر پوری طرح شاید پہلی بار اتنے مہینوں میں اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میں شادی کے رشتے میں رتی برابر دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی عورت کے وجود میں مجھے کوئی کشش محسوس ہوتی ہے، موم کے مجبور کرنے پر، بلکہ ان کی اس قیاس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے امریکہ میں شادی کر لی ہے۔ میں تمہیں لے کر یہاں آیا ہوں۔ تم یہاں فری جیسے چاہے رہ سکتی ہو، کھا سکتی ہو، چاہو تو اپنی اسٹڈیز کنٹینیو کر لو، جاب ڈھونڈ لو، کریئر بنا لو، واٹ ایور یو وانٹ۔ ان ریٹرن میری اتنی سی شرط ہے، میری لائف میں انٹرفیئر مت کرو۔ ہم روم میٹس کی طرح رہ سکتے ہیں۔ نہ زمین نے شعلے اگلے تھے، نہ آسمان نے اولے برسائے تھے، پھر بھی اسے اپنے وجود کے چھترے چاروں جانب روئی بن کر اڑتے نظر آئی تھی۔ ساری زندگی اس کے مفلوج لب نہ جانے کیسے ہلے تھے، جب تک تم ایک آئیڈیل روم میٹ کا رول پلے کرتی رہو، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں تمہاری فطری ضرورتیں نہیں پوری کر سکتا۔ ایز اے سیٹ مجھے دلچسپی نہیں اس رشتے میں۔ بلا کا اعتماد تھی پرسکون لہجہ جس میں نہ ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنے کا ملال تھا، نہ اس کے ارمانوں کے قتل ہونے کی پشیمانی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی درگور ہو گئی۔ وہ شخص اس اطمینان سے واپس کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پھر کتنے ہی دن تک وہ فلیٹ کے بے در و دیوار کے ساتھ سر پٹکتی بھوکی پیاسی رہی، لیکن کسی کو کوئی فرق نہ پڑا۔ نہ ماں کو سب بتا سکتی تھی، نہ انجان شہر کے ویران سڑکوں پر نکلتے اس میں ہمت تھی، جو خود کو فلیٹ کی دیواروں میں دفن کر دیا۔ لیکن ایسا کب تک چل سکتا تھا؟ ماں اور بہن کا چہرہ آنکھوں میں لہرایا تو ایک مرتبہ پھر قسمت سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے میں بند رہنا چھوڑ دیا، ہم وقت سچ سمجھ کر ہال میں رہنے لگی، روز آپس سے پوچھ کر نت نئے پکوان کرنے لگی، گھر کو چمکانے دمکانے میں زیادہ وقت گزارنے لگی، فرمان کی پسند میں خود کو ڈھالنے لگی۔ کہتے ہیں نا، گھر بسانے کے لیے عورت کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اب وہ سمجھوتے بھلے اسے اس کی ذات بھلانے پر مجبور کرتے، اس نے بھی وہ کر لیا تھا۔ فرمان کے انداز میں رائی کے دانے کے برابر آئی مثبت تبدیلی، جو کہ معمول کے چند ایک لفظ کا تبادلہ تھا، پر اسے مسرور کر گیا تھا۔ اسے اپنی کوششیں رنگ لاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اب اسے رجھانے لبھانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ انٹرنیٹ، ناولز، فلمیں، ہر جگہ سے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے کی تراکیب نکالے، کچھ اپنائے، کچھ لاج شرم سے دوبھر ہو کر چھوڑ دیے، لیکن اپنا تن من دھن جھونک دیا۔ وہ بھول گئی وہ رملہ مقیم اڑیل چنچل من موجی دوشیزہ ہے۔ یاد رہا تو اتنا کہ اسے گھر بسانا ہے، لیکن سب کے بدلے اسے کیا ملا؟ طلاق کا تحفہ۔ وہ جس دن بیمار ماں کو صدمے سے بچانے کے لیے اپنی عزت نفس، اپنی نسوانیت کی لاج بھول گئی، اسی ماں کی دہلیز پر اجڑی لٹی ہوئی حالت میں آن بیٹھی۔ ماما بالکل چپ ہو گئی تھی۔ خالہ بجائے شرمندہ ہونے کے الٹا اسے ہی ناکارہ اور بانجھ بن کا تانا دے گئی۔ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ ماما نے چپ ساتھ لی۔ اکیلی آپا دونوں کو سنبھالنے میں ہلکان تھی۔ ایک مہینہ اسی طرح خاموش رہ کر ماما ہمیشہ کے لیے شہر خاموشہ میں جاس ہوئی۔ آپا نے بڑی ہمت سے اسے اور اس سانحہ کو تنہا سنبھالا۔ نعیم بھائی میت میں آئے تھے، لیکن کمپنی کی وجہ سے جانا پڑا۔ آپا نے اچھے سے ماہر نفسیات کے پاس اس کا علاج شروع کروا دیا۔ کچھ ہی مہینوں میں دھیرے دھیرے وہ زندگی کی طرف لوٹ آئی، اور پھر آپا نے شد و مت سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن جب آپا کی نعیم بھائی کے ساتھ ہو رہی گفتگو سن لی تو لب بھیج گئی۔ نعیم بھائی آپا کو جدہ بلانا چاہ رہے تھے، جس پر آپا ماما کی وجہ سے اور اب اس کی وجہ سے حامی نہیں بھر رہی تھی۔ آپا نے ہر اچھے میرج بیورو، میٹریمونل ویب سائٹ اور رشتے والیوں کو اس کی فوٹوز اور بایو ڈیٹا دے ڈالا تھا۔ وہ چپکا مار کر بیٹھی تھی۔ آج پھر وہ اپنے کمرے میں چتیٹی ٹی وی ہال میں آپا کے رشتے والی بوا کے ساتھ ہو رہی بحث سن رہی تھی۔ بوا وہ تصویر کیوں ہٹا دی؟ بوا کے جلدی سے اگلی تصویر کو اسکرول کر دینے پر آپا کھٹک گئی۔ ارے چھوڑو بیوی، تم یہ دیکھو۔ انہوں نے عدم توجہی سے ناک تنا اور اسکرین پر موجود تصاویر کے متعلق معلومات دینے لگی۔ یہ لڑکا مجھے تمہاری رملا کے لیے بالکل صحیح لگ رہا ہے۔ پڑھا لکھا، برسر روزگار ہے، ایک بیٹی ہے 5 سال کی، کورٹ کی طرف سے ماں کے ساتھ ہے، ساس سسر کا کھڑک کوئی نہیں، نندے اپنے اپنے گھروں کی ہیں۔ بوا نے پیشہ ورانہ انداز میں ہر رشتے کی طرح اس بایو ڈیٹا کو بھی دنیا کا کوئی آخری موضوع رشتہ بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ آپا نے ناک پر چشمہ درست کرتے تصویر کو تنقیدی نگاہوں سے زوم لیفٹ رائٹ کر کے دیکھا، لیکن آنکھوں میں پسندیدگی کے رنگ نہ ابھرے۔ ارے بیوی، روزی روٹی ہے یہ میری، بھلا میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ تمہاری بہن کے لیے 100% درست ہے۔ آنکھ بند کر کے ہاں کرو۔ 1 ٹکے کا خرچہ نہیں ہے، سادگی سے نکاح ہوگا اور جہیز کی
ही नहीं, इनका घर खुद भरा है सामान से, एक से बढ़कर एक सामान। ये रिश्ता वाकई इतना अच्छा था, यह कमीशन अच्छी थी। बुआ की शातिर आंखों से ये सच निकालना समंदर से सेब ढूंढने से कम कठिन काम न था। बुआ, आप जानती हैं लेन देन मेरा मसला नहीं है। अल्लाह का दिया इतना है कि बहन को कुछ शान से रुखसत कर सकूं, और रिश्ता मुनासिब रहा तो मैं खुद धूमधाम से इसे रुखसत करना चाहूंगी। आपा मुतहम्मिल अंदाज में बोली थी। इसमें क्या बुराई है? बुआ कुछ मरगूब हुई थी। खुश नहीं, फिर भी मैं बेहतर ऑप्शन देखना चाहूंगी। आपा ने इसरार किया। अगर बेहतर से मुराद तुम्हारा इशारा वो पिछली तस्वीर था तो तुम अच्छे से सोच लो दोबारा। बुआ बला की काइयां थी। क्या मतलब? मतलब यही कि इस रिश्ते के साथ एक अजीब सी शर्त वाबस्ता है, इसीलिए मैं इस सोच समझ कर दिखाती हूँ। बुआ का अंदाज पुरस्कार से था। कैसी शर्त? तस्वीर देख लो पहले। इन्होंने वही पेज निकाल कर टैब लैपटॉप आपा के हाथ में थपा दिया। लड़का अच्छा खासा हैंडसम था और पुलिस से अच्छी खासी पोस्ट पर था। 32 साल, उम्र भी माकूल थी, घराना भी मुतासिर था और फैमिली के नाम पर बस एक माँ थी। तलाक हुए 4 साल गुजर चुके थे। आपा को प्रोफाइल बहुत पसंद आई थी। बुआ खुसर खुसर में इन्हें शर्तें बताकर आपा को हक तक छोड़ चाय की प्याली खत्म करके तसल्ली से 2 समोसे को टिश्यू में लपेटकर पर्स में रखकर निकल गई थी। इसके बाद मुख्तलिफ जराए से इसका बायोडेटा देखने के बाद लोग इसे घर तक देखने के लिए आए। कई की डिटेल्स आपा की मौसूल हुई, कितनों का तो खुद आपा फोन में लगी मैरिटल म्यूनल वेबसाइट पर लगी हुई पूरा दिन पोस्टमार्टम करती रही, लेकिन किसी को मंजूरी नहीं मिली, क्योंकि जामिन कबीर की प्रोफाइल जितना मुतासिर इन्हें कोई नहीं कर सका था। ना जाने क्यों आपा इस प्रोफाइल से सबका मवाज हाँ करने लगी थी। और फिर थक हार कर एक दिन आपा ने बुआ को वापस बुलाकर इस रिश्ते के लिए नीम रजामंदी जाहिर की। बुआ का रिश्ता करवाने से मतलब था, इन्होंने फौरन दोनों पार्टी के मुतालिक फिक्स करवाई। जामिन कबीर की वालदा आसफा बेगम माजूर थी। पहली मुलाकात आपा खुद इनके घर पर आकर कराई, जिसके बाद इनके घर रख रखाव, आसफा बेगम के तरीके सलीके और जामिन कबीर की पर्सनैलिटी के गुण गाते करते इनकी जबान नहीं थकती थी। सब समझ आने पर इन्हें घर मदऊ किया। जामिन करीब खड़े खड़े मिलकर चला गया, कोई ऑफिशियल काम था इसे। अलबत्ता इनकी वालदा और इनकी यतीम भतीजी डिनर तक ठहरी। यूं शादी की डेट लेकर वो लोग रवाना हुए। आपा ने ना सिर्फ शादी पर सारे छोटे छोटे रस्म किए, बल्कि इसके एतराज या लोग क्या कहेंगे की परवाह किए बगैर पहली शादी से ज्यादा बड़ी तकलीफ का इंतजाम भी किया। और कुल खाला और इनकी दोनों बेटियों को मिठाई और फूलों की टोकरी के साथ दावत देने भी गई। साथ जता भी आई कि इनकी बहन को जामिन कबीर जैसा मर्द मिला है, शक्ल, हैसियत और खानदान के लिहाज से भी इनके बेटे से 100 गुना बेहतर इंसान। और यूं वो आपा और नहीम भाई की शफकत भरी दुआओं के साए में जामिन कबीर के हमरा रुखसत हो गई। ये इसकी खाम ख्याली ही थी कि ये रस्म रिवाज के चक्कर में आपा ही पागल हो रही है। इधर इसकी साइज का भी यही हाल था। ये तो इसे गाड़ी से उतारते ही सदके के मोटे ताजे बकरों को सामने लाकर खड़ा करने पर मालूम हुआ, और फिर जो रस्मों का सिलसिला चल पड़ा तो रुकने का नाम नहीं लिया। जामिन कुछ रस्में माँ के लिहाज में करता रहा, फिर जरूरी कॉल का कहकर निकल गया, जबकि वो पिसती रही। और फिर अल्लाह अल्लाह करके इन्हें इसकी हालत पर रहम आया तो इसे सायरा के हाथों कमरे में भेजा। अभी पानी मिल जाएगा। बेड पर बिठाकर जैसे ही सायरा ने इसके चेहरे से घूंघट उठाया तो इसने झिझकते हुए पूछा। अलग में कांटे उग रहे। बिल्कुल। इसने मुस्कुराते हुए फौरन पानी के गिलास से थमाया और इसका लहंगा बेड पर फैलाने लगी। वैसे तुम मुझे सायरा कह सकती हो। जामिन से पूरे 5 साल छोटी हूँ। हाँ, 2 बच्चे हैं, लेकिन वो तो शादी जल्दी हो गई थी इसीलिए। हाँ हाँ, वो खुद ही हंसी। दरअसल पापा मामा की छोटी सी उम्र में छोड़ जाने के बाद से बड़ी मामा के साथ ही हूँ। सो जामिन और मैं उम्र के फर्क को नहीं मानते, नाम से ही बुलाते हैं। इसने ना जाने क्यों तशरीह की, ये शायद बात बराए बात निकालना चाह रही थी। तुम मुझे ये गिलास दो और ऊपर हटकर दरमियान बैठो। इसके हाथ से कांच का गिलास लेकर रखते हुए वो जामिन के मुतालिक से जरूरी बातें बताती हुई इसका मेकअप टचअप करके लहंगा ठीक करती पेशानी से ऊपर तक घूंघट लाकर वापस से पिन करते से मुतमईन नजर इस पर डालकर पीछे हुई और माचिस की तीली जलाकर एक मोमबत्ती रोशन करके इसकी लौ से दूसरी लौएं रोशन करने लगी। वैसे जामिन ने शादी को लेकर जो शर्त रखी थी, मुझे अंदाजा नहीं था इसे कोई लड़की मिलेगी, लेकिन देखो तुम यहाँ मौजूद हो। सच्ची है दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं। कैसी शर्त? सायरा का अजीब अंदाज उसे खटक गया। तुम्हें नहीं मालूम? वह चंबे से जलती हुई मोमबत्ती के लिए मुड़ी। इसके मेकअप से दमकते चेहरे पर सवाल का इस्तेजाब साधा था। जी वो मालूम तो है, लेकिन वो गड़बड़ा सी गई। लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? वह हंसकर जुमला मुकम्मल करती वापस दियो समीत मुतवज्जा हो गई तो रिमला हफीज सी हो गई। दरअसल जामिन एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो अपने अंदर माँ बनने की सलाहियत और तलब दोनों ना रखी हो। अल्फाज थे जन्नाटेदार चाबक जो हवा को चीरता हुआ आकर इसके असाब पर बजा था। और जामिन ने तुमसे शादी के लिए हाँ इसीलिए की है कि तुम बांझ हो और वो भी कभी बाप नहीं बन सकता।
اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق اس لیے دی تھی کہ وہ بدچلن پریگننٹ تھی۔ سائرہ نے سلسلہ کلام توڑتے اس کی ذات کے بخیے اڑا دیے تھے۔ تمہاری آپا نے کہا کہ تمہاری پہلی طلاق کسی نے ہوئی تھی، سو ضامن مان گیا۔ او میرے اللہ، پوری کی پوری چھت آ کر اس پر گری تھی۔ مانا اس نے آپا کو کھل کر فرمان کا خود سے احتجاج نہیں بتایا تھا، لیکن ایسا چھپا بھی کچھ نہیں تھا کہ انہیں سمجھ نہ آ سکے۔ چلو تم اس کا انتظار کرو، میں اپنے چوزوں کو دیکھتی ہوں کہاں ہیں، کل ولیمہ ہے، یہ لوگ سونا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ آخری موم بتی کو دہلیز کے قریب رکھ کر اس کی چاروں جانب وحشت کے ہولناک اندھیرے چھوڑ کر سائرہ ہاتھ ہلاتی دروازہ پھیڑ کر جا چکی تھی۔ بانچ اس کے کانوں میں یہی لفظ گونج رہا تھا۔ وہ زردہ جوڑے میں پور پور ستی ضامن کبیر کے عالیشان کمرے میں موجود تھی۔ کمرے کا ہر کونا حشرۂ عروس کی نزاکتوں کے لحاظ سے سجا خواب دیدہ منظر پیش کر رہا تھا۔ یہ موقع اور ماحول ایسا رومان پرور ہوتا ہے کہ آنے والے لمحات کی سرگوشیاں کسی بھی بنت حوا کے رخسار بہکا دیتی ہیں، لیکن اس کا پورا وجود سرد خانے میں پڑی لاش کی طرح ٹھنڈا ٹھار ہو رہا تھا۔ مخملی صحت اس کے لیے برف کی سلی بن گئی تھی جو اسے جمائے دے رہی تھی۔ خوف و ہراس سے دھڑکنیں اب بند ہونے کے قریب تھیں۔ ٹھیک نہیں کیا آپا آپ نے میرے ساتھ، اس نے کپ کپاتے لبوں سے سسکتا ہوا شکوہ پھسلا تھا۔ آنکھیں تو ویسے ہی رو رو کر سوکھ رہی تھی۔ پہلے ہی ایک قطعی اجنبی کے ساتھ رخصت ہونے، اپنوں کے چھوٹ جانے، تصاعد صاحب کا تجربہ اور نئی زندگی کے حوالے سے خدشات نے آنکھوں سے جھرنے رواں کر رکھا تھا، اور ابھی جو چند منٹ قبل اس پر ٹوٹے انکشاف کے پہاڑ نے اس ساری روایتی قسم کی پریشانیوں میں اسے ذہن کو بالکل ہی مفلوج کر دیا تھا۔ وہ جھوٹ کے زینے پر چڑھ کر اس اسٹیج تک آئی تھی۔ ضامن کبیر کو اس کی طرف سے مس گائیڈ کیا گیا تھا۔ اس کی اس شادی کے حوالے سے رکھی گئی سب سے بڑی شرط کو آپا نے جھٹلایا تھا۔ اف آپا اف، اس نے گمتے سر کو سرد بے جان پڑ رہے ہاتھوں سے تھاما تو چوری کنگن نے بے اختیار شور سا بلند کیا۔ ساتھ ہلبلاسو آنکھوں سے برسنے لگے۔ ماں کلک کی آواز سے بھاری دروازہ کھلا اور مشکبار فضا میں بھاری قدموں کی تھمک نے انتشار پیدا کیا۔ پہلے سے سگڑی سمٹی بیٹھی کانپ رہی رملا کچھ اور خود سے سمٹ گئی، جان لیوا لبوں پر آن ٹھہری، جیسے یہ قدموں کی دھمک انسان کے بجائے موت کے فرشتے کی ہو۔ عین ممکن تھا کہ وہ حشر کا میدان سجانے سے قبل ہی آواز کھو کر ڈھیر ہو جاتی۔ اس کے دل پر پڑ رہے قدموں کی آواز دور ہو رہی تھی۔ ساتھ کبٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس کے بعد واش روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی۔ آخری آواز پر رملا نے سہمی نگاہیں اٹھائیں تو کمرہ خالی پایا، یعنی وہ واش روم میں گیا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کا وحشت کے اندھیروں میں ڈوبا دل چاہا کہ وہ یہاں سے بھاگ کھڑی ہو، لیکن اس کے لیے جس ہمت و توانائی کی اسے ضرورت تھی وہ اس کے پاس مخلوق تھی۔ بامشکل ہی چند منٹ گزرے ہوں گے جو واش روم کا دروازہ واپس سے کھلا۔ رملا نے جلدی سے گھونگھٹ کی گیٹ باندھے، ہاتھوں کی گرفت بڑھائے، گردن بھی کچوے کی طرح چھپا لی تھی۔ کمرے میں ایک مرتبہ پھر قدموں کا انتشار پیدا ہونے لگا، پھر یہ انتشار تھم گیا۔ اب پھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے بڑی ہمت کر کے واپس درزیدہ نگاہیں اٹھائیں تو ڈریسنگ کے مقابل پولیس یونیفارم میں ضامن کبیر کو اپنی دراز قد و قدامت کے دبدبے کے ساتھ جمع کھڑا پایا۔ اس کی اس حفیظ نظروں کے ارتکاز پر وہ یکدم سے سنجیدہ تاثرات سنگ برا تو رملا کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بلا کیسے بھول گئی تھی مقابل پولیس والا ہے جن کی ایک نہیں 4 آنکھیں ہوتی ہیں چاروں طرف۔ میں ایمرجنسی کال پر جا رہا ہوں، تم چینج کر کے سو سکتی ہو، واپسی کا میرا کوئی وقت مقرر نہیں رہتا۔ کیپ اور ڈنڈا لے کر کہتا وہ بس لمحے بھر کے لیے کمرے کے پیچھوں پیچھ رکا، پھر اپنی دھن میں نکلتا چلا گیا۔ نہ لہجے میں انتظار کا آج دیتا ہوا پیام تھا، نہ ہی سجی سنوری دلہن کو یوں چھوڑ جانے کا ملال۔ رملا کی ذہنی کیفیت شدید منتشر ہونے کے باوجود وہ غائب دماغی سے کتنی ہی دیر تلک بند دروازے کو تکتی رہی۔ ولیمے کی تقریب اپنے عروج پر تھی۔ وہ پارلر سے تیار ہو کر سیدھا ہوٹل آئی تھی۔ انٹرنس پر ضامن کبیر سیاہ ٹیکسیروں میں ملبوس اپنی وجاہت کی تجلیاں بکھیرتا تھا، اسے دور سے ہی نظر آ گیا تھا۔ دل زور سے اسے دیکھ کر دھڑکا، جسے اس نے بر وقت سنبھال لیا تھا۔ رات بہت سارا رونے کے باعث خود کو سمیٹ کے لیا تھا، شادی ہو چکی تھی اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر اکھلی میں سر ڈال کر مسئلوں کی سے مان لڑنے کی کوئی تو بنتی نہیں تھی۔ ضامن کبیر کا بازو سے تک جھجکتے ہوئے تھام کر وہ تالیوں کے شور میں سافٹ بیک گراؤنڈ میوزک کے ساتھ اسٹیج تک پہنچی تھی۔ ان کے اوپر جاتے ہی آپا نے آ کر اسے خود سے لپٹاتے ڈھیر سارا پیار کیا تھا۔ نعیم بھائی ضامن سے بغل کیے ہوئے تھے، وہ بڑے ہی خوش اخلاقی صاحب دونوں سے ملا تھا۔ پھر دوسرے ملنے ملانے والوں کو آتا دیکھ آپا ساڑی کا پلو سنبھالتی نیچے اتر گئی۔ ایک پل کے لیے رملا کا من کیا آپا کا پلو تھام کر روک لے اور پوچھے، آپا آخر کیوں آپ نے اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ڈالی؟ آخر ضرورت کیا تھی آپ کو غلط بیان کی؟ لیکن وہ ایسا کر نہیں سکی۔ آپا نیچے آسفا بیگم کے پاس چلی گئی، جبکہ وہ بھی ضامن کے متوجہ کرنے پر اس کولیگز اور ان کی بیویوں سے ملنے لگی۔ ان کی ضامن کے حوالے سے ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ پر وہ سوائے مسکرانے کے کچھ نہیں بول رہی تھی۔ ویسے بھابھی قانون کے ہاتھ ہی بڑے ہوتے ہیں، پیر نہیں، سو آپ پرواہ نہیں کریں، موضوع آپ کی
اسیری کی بیڑی توڑ نہیں پائیں گے۔ ضامن کے منچلے سے دوست کی پھلجڑی چھوڑنے پر ضامن کے خفیف سا ہو گیا تھا۔ ہمارے ضامن سر کو بیڑیاں ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھے اچھوں کو انہوں نے ہتھکڑیاں پہنائی ہیں۔ ضامن کے کسی ماتحت نے تفکرانہ انداز میں جواب دیا، ارے جائیں صاحب، سورما جنگ میں ہوتے ہیں، گھر میں سارے ہی زوروں کے غلام ہوتے ہیں۔ آفیسر مختار کی مثال سامنے ہے۔ مسز مختار کے پروسوخ تبصرے پر آیا برخاستہ جواب محفل لوٹ گیا تھا۔ وہ بھی نگاہ جھکا کر مسکراتی تھی۔ بکواس نہیں کرو۔ آفیسر مختار خفت زدہ ہو گئے تھے۔ بکواس ہے، یہ حقیقت سب کو معلوم ہے۔ ضامن نے حصہ ڈالا تو واپس سے کہہ کر طوفان امنڈایا۔ پھر اسی طرح کی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ضامن چیز کے ساتھ اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ تب سے کھڑے کھڑے تھک چکی رملا فوراً بیٹھ گئی تھی۔ پیروں کو کچھ آرام دیا تو ایک مرتبہ پھر نگاہ پھٹک کر آپا پر چلی گئی، جو ہنس ہنس کر سب سے مل رہی تھی۔ ساتھ بڑی نزاکت سے انہوں نے ساڑی کا پلو بھی کیری کر رکھا تھا۔ ایک عرصے بعد اس نے آپا کو ساڑی میں اس اہتمام اور تفصیل کے ساتھ تیار دیکھا تھا۔ تیار کل بھی ہوئی تھی وہ، لیکن مہمان دیکھنا تھا تو کامدار شلوار قمیض پہن لیا تھا۔ لیکن آج باٹل گرین کلر کی ساڑی ان پر خوب جچ رہی تھی۔ ان کی حلوائی سی مسکراہٹ نے ایک دم ہی اس کے اندر کی گھٹن کو نکلنے کا راستہ دے دیا۔ وہ پرسکون ہو کر نظریں جھکا گئی۔ اس نے آپا سے بار اسکول کا ارادہ رد کر دیا۔ اب اپنی منطق کی رو سے دیکھا جائے تو اب کیا کیوں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ وہ ضامن کبیر کی بیوی تھی۔ اب وہ اگر سائرہ کے مطابق ضامن کبیر کے اندر باپ بننے کی صلاحیت موجود نہیں تھی تو اس جھوٹ کے پردہ فاش ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا۔ رہی اولاد کی طلب کی بات، تو اگر قسمت میں نہیں ہوگا تو صبر آ ہی جائے گا۔ وہ ذہن سے ٹک کر فنکشن انجوائے کرنے لگی تھی، اپنے لیے، آپا کے لیے اور اپنی آئندہ زندگی کے لیے۔ ولیمے کے دوسرے ہی دن گھر ٹھہرے مہمان روانہ ہو گئے اور ایک دن ٹھہر کر سائرہ بھی بچوں کی پڑھائی کا خرچ کا بہانہ کرتی اپنے شوہر کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ اب اتنے بڑے حویلی نما گھر میں وہ اور آسو بیگم ہی بچ گئے تھے، جہاں گونجتی خاموشی اس کی چاروں جانب سائیں سائیں کرتی اسے وحشت میں مبتلا کر رہی تھی۔ تو بڑے بڑے خاندان کی وہ عادی نہیں تھی، لیکن ہم وقت ماحول محترک رہتا، آپا کچھ نہ کچھ بولتی رہتی تھی تو زندگی کی حرارت در و دیوار کے ساتھ خاموشی کو توڑتی رہتی تھی۔ لیکن یہاں تو مخصوص کاموں کے بندے نوکر چوں تک بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی سے کاہل اناڑی تھے جو اس کے سر پر کھڑی چار کام سنجان کے بہانے کچھ بول چال لیتی۔ بیچاری آسفا بیگم پیروں سے معذور ہونے کے باوجود اس کا خیال کرتی ہیں، اکثر ویل چیئر گھسیٹتی ہوئی باہر نکل آتی ہیں، اور ضامن کبیر سارے زمانے کا درد لیے گھوم رہا، شب کب آتا کب جاتا کوئی وقت ہی مقرر نہیں تھا۔ اس کی فون کال سے اندازہ لگا تھا کہ وہ کسی خطرناک مجرم کی کھوج میں گھوم رہا ہے آج کل۔ مکلاوے کے لیے کھڑے کھڑے جا کر وہ وہیں سے کام کے لیے نکل گیا تھا۔ آپا اسے وردی میں دیکھ کتنی ہی ساعت تک مبہوت سی رہ گئی تھی، جس پر وہ جھینپ سی گئی تھی۔ بالآخر اس کے فرض سے سبکدوش ہو کر آج آپا بھی جدہ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وقت رخصت آپا سے لپٹ کر وہ بہت روئی تھی۔ میکی اور اپنوں کے نام پر ایک آپا تو تھی، وہ بھی عرصے سے چھوڑ گئی تھی۔ اتنا کیوں رو رہی ہو؟ تمہارا اور ضامن کا ہنی مون بھی تو باقی ہے، وقت ملے تو عمرے کے لیے نکل جاؤ، ہماری طرف ٹہرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ نعیم بھائی نے اس کے سر پر چت لگاتے شرارتی انداز میں کہا تو اس نے بے ساختگی میں ضابط کبیر کی سمت دیکھا۔ اسے اپنی ہی جانب متوجہ دیکھ خفیف سی ہو گئی۔ انشاءاللہ کچھ جھمیلوں سے نکل جاؤں تو ضرور۔ اس کی دلوں کو تہو بالا کرتی آواز وہی سنجیدہ ٹھہرائے لیے ہوئے تھی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ سے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ سارا راستہ سو سو کرتی رہی، رونا نہیں چاہتی تھی لیکن آنسو ٹھہر نہیں رہے تھے۔ پولیس والے کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر ہو تو ٹشو کا پورا باکس اس کی گود میں رکھتے اس نے جتلایا تھا۔ رملا نے خجل ہو کر 2-3 ٹشو سے آنکھیں رگڑدانی، پھر وہ اسے گھر میں مین گیٹ پر چھوڑ کر بنا کچھ کہے روانہ ہو گیا۔ ضامن کی وہی معمول کی روٹین تھی، جس میں آنے جانے اور گھر کتنی دیر ٹھہرنا ہے جسے مقرر وقت کہیں درج نہیں تھا۔ وہ اب زیادہ وقت ساس کے کمرے میں گزارنے لگی تھی۔ ان کا نرم لہجہ اسے بہت کھاتا تھا۔ 2 دن سے ضامن کا انتظار کرتے کرتے وہ سو بھی نہیں رہی تھی۔ آج بھی وہ 11 بجے تک اماں کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہی۔ پھر پلکوں کے بار بھاری ہونے کے ساتھ وہ بھی بستر پر ڈھیر ہوتی چلی گئی، لیکن نیند ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی جب اس کی بھاری قدموں کی آہٹ نے اس کے دل کی ایوانوں میں انتشار پیدا کیا۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھنے پر اچھی خاصی خفت اٹھانی پڑی تھی، یہ سوچ کر آنکھیں موننی پڑی تھی۔ خیال تھا اماں 1-2 آوازیں دیں گی تو وہ نیند سے جاگنے کی اداکاری کرتی ہوئی اٹھ بیٹھے گی۔ وہ ابھی یہی سب سوچنے میں لگی تھی جب دہلیز پر اس کے مضبوط قدم آ کر تھمے اور بھاری سلام کی آواز سے فضا سہمی۔ کم سے کم اسے تو یہی لگا تھا کہ اس کی آواز میں دبدبا ہی ایسا ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اماں کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ابھی اس نے یہی سوچا تھا کہ ان کے اگلے تابڑتوڑ جملے سے اس کا دماغ جھنجھلا اٹھا۔ ایک بات تو بتاؤ بیٹا، یہ گھر ہے یا سرائے گاہ جہاں آنے جانے اور رکنے کا کوئی وقت ہی مقرر نہیں؟ وہ اماں گڑبڑ ہو بھی گیا تھا۔ کیا اماں، اور یہ جو لڑکی تو بیاہ کر لائی ہے تم نے، کیا کیا اس گھر میں؟ ڈیکوریشن کے لیے سجانے لائی ہوں؟ اور جب خدا کر شادی کی رات سے دلہن کو چھوڑ کر شہر کی خاک چھان رہے ہو، اس کے جذبات کا ذرا خیال نہیں؟
یا تو سارا دن گھر میں بولائی گھومتی ہے بیچاری، یا میرے پاس بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ہاڑے ہاتھوں لیا تھا۔ رملا دم سادے سن رہی تھی۔ اس کے خیال میں تو ضامن کبیر سے سارے ہی مربوط انداز میں کسی ماتحت کی طرح بات کرتے ہوں گے، کم از کم اس کی پرسنالٹی کا دبدبہ یہی کہتا تھا۔ لیکن اماں نے تو دھول جھاڑ دی تھی اور فرمانبردار سپوت کی طرح سنتا رہا۔ اماں، آپ کی کمپنی میں بھلا کوئی بور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا لہجہ احترام سے مدھم تھا۔ ہاں، میرے پاس تو جیسے دلچسپ مشاغل کا وسیع ذخیر ہے، ہوائی باتیں نہیں کرو۔ اماں نے بنا لحاظ جھڑک دیا تھا۔ رملا کا دل سکڑ کر اس کے جواب کے انتظار میں پھیلنا بھول گیا، لیکن وہ جواباً کچھ نہیں بولا تھا۔ اماں نے اور بھی بہت کچھ سنایا، اسے وہ لفظ لیے سنتا رہا، ورنہ اس کے اتنے دنوں کے ساتھ اسے یہی لگا تھا ضامن کبیر صرف سنانے میں یقین رکھتا ہے، وہ بھی حکم۔ رملا، رملا بیٹی۔ انہوں نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ حواس بحال رکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی۔ پہلو سے دوپٹہ لیتے ہوئے دھیمی آواز میں سلام کیا اور ضامن کی ترکیب میں باہر نکل گئی۔ تیار ہو جاؤ، ہم باہر ڈنر پر جا رہے ہیں۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی حکم جاری ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کچھ نہیں کہا۔ اس کے غیر متوقع حکم پر وہ گڑبڑا کر بولی۔ اس پر کبرڈ سے کپڑے نکال رہے ضامن نے ایک آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ وہیں کھڑی لب کچلنے لگی۔ ایک الزام سے بری الزام ہونے کے لیے اس نے دوسرا پردہ فاش کر دیا تھا۔ تم اماں سے کیا کہنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ وہ اس کی منتشر دھڑکنوں پر بھاری قدم دھرتا قریب آیا۔ پھر میں نے لب کھینچ کر سانس روک لی تھی، لیکن اس کی پرتشویش نگاہوں کو اپنے نقوش پر سفر کرنا اور اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ پھر اس نے کنپٹی پر اس کی سرد انگلی کا لمس محسوس کیا تو ایک دم سے وحشت زدہ ہو کر آنکھیں کھولی۔ جواباً اس کی بے حد قریب سے اندر تک اتر جانے والی گہری سی آنکھوں سے جان لیوا تصادم ہونے پر بری طرح لڑکھڑ آئی، لیکن گرنے سے قبل ہی ضامن کبیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کھینچا اور وہ لچکیلی ڈال کی گلاب کی ڈال کی طرح آ کر اس کے مضبوط وجود کا مہکتا ہوا حصہ بنتی۔ دم ساتھی، ایک خطرناک انکاؤنٹر اسپیشلسٹ پولیس آفیسر کی بیوی کو اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ہوا ہوتی جان کی پرواہ کیے بغیر ضامن نے دوسرے ہاتھ سے اس کی بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑا سے تھوڑی کے نیچے انگت شہادت ٹکاتے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ میں بڑا ہی لائق ہے۔ اس کی ہرنی سی آنکھوں میں جھانکتے اس نے اپنے کھردرے سے انگوٹھے سے اس کے سرخ ٹہکتے دائیں گال کو سہلایا۔ ابھی اسی پر وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہونے کو تھی کہ اس نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھ دیے۔ اس کی اس درجہ گستاخی پر محاورتاً نہیں حقیقتاً رملا کے پیر بے جان ہو گئے تھے۔ اگر ضامن نے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ بشرطیہ بے ہوش ہو جاتی۔ لگتا ہے آپ کو فزیکل فٹنس کی ٹریننگ دینی ہوگی۔ اس کی حالت پر ترس کھاتے اس نے اسے پیچھے بیڈ پر بٹھایا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ تیار ہو جائیں، میں آ رہا ہوں۔ فاصلہ بناتے ہی واپس اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ میں واقعی اماں سے کوئی شکایت نہیں لگائی۔ اس نے روہاسو ہو کر گردن اٹھائی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا؟ اس کے سفارت سے سوال پر اس نے سختی سے دانت پر دانت جمائے۔ تیار ہو جاؤ، اس ٹائم کوئی بڑا ہوٹل تو کھلا نہیں ہوگا، لیکن نائٹ مارکیٹ ایک اچھی جگہ ہے۔ وہ کہتا ہوا بنا اس کی سنے واش روم میں بند ہو گیا۔ مطلب کہ حکم کی تعمیل ہو۔ آئیں بائیں شائیں کا محترمہ کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس رات اس نے نائٹ مارکیٹ میں ضامن کبیر کے ساتھ خوبصورت ترین وقت گزارا۔ انہوں نے وہاں اسٹریٹ فوڈ کا لطف لیا۔ رملا نے یادگار کے طور پر کچھ چیزیں خریدیں اور بہت کم وقت میں بہت حسین یادیں کشید کر کے وہ واپس آ گئے۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا دل خوشی اور تمتمانیت سے بڑھتا جا رہا تھا۔ ضامن کبیر کوئی بہت زیادہ رومانٹک بیوی کے ارد گرد گھومنے والا افسانوی کردار نہیں تھا، لیکن ایک اصل زندگی کا بہترین کردار تھا، ایک اچھا شوہر جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتا تھا۔ بہت بڑے بڑے عہدے پیمانے اس نے کبھی نہیں باندھے تھے، نہ ہی ہوائی رومانی باتیں کر کے اس سے جذباتی طور پر خوابوں کی دنیا میں لے کر گیا تھا۔ وہ روز اول سے جو تھا وہی تھا، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھنے والا ذمہ دار اور اصول پسند آدمی۔ اماں ہو یا وہ، پھر اس کی آفیشل ذمہ داری سبھی کو خوش اسلوبی سے نبھاتا تھا۔ میسر آئی فرصت کے مطابق ہفتہ 15 دن میں کم از کم بھی 2-3 مرتبہ وہ اسے لے کر باہر ضرور جاتا تھا۔ کبھی لنچ پر، کبھی ڈنر، تو کبھی وہ لوگ ناشتے کے لیے باہر نکل جاتے تھے اور خوشگوار وقت گزار کر آتے تھے۔ بھلے ان کے درمیان بہت باتیں نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے۔ کیونکہ وہ بہت باتونی وہ نہیں تھی تو بلا وجہ باتیں کرنے کا شوقین ضامن بھی نہیں تھا۔ وہ شخصیت سنجیدہ مزاج تھا، لیکن موضوع کوئی اچھا ہوتا تو ان کے درمیان اچھی خاصی باتیں چل پڑتی۔ اس کے سارے خدشات رفتہ رفتہ دھل گئے تھے، وہ خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی۔ اس دن اس کی خوشی اور دوبالا ہو گئی جب آپا نے اسے اپنی پریگنینسی کی خبر سنائی۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی اپنی جگہ اچھل پڑی تھی۔ آپا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ وہ مارے خوشی کے بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھے ضامن تک کو بھول گئی تھی جو ضروری فائل میں سر گھسائے بیٹھا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس کا خوشی سے تمتماتا چہرہ بتا رہا تھا۔ سب بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ پھر بھی اس نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں خالہ بننے والی ہوں۔
مجھ سے ہٹ کر اس کے قریب کھستی تھی۔ وہ واقعی بہت زیادہ خوش تھی، ورنہ اتنے مہینوں میں کبھی ضامن نے اسے چہکتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کرتا واپس فائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آپس سے بات کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اف، میں فائنلی خالہ بننے والی ہوں، اس نے خاموش خوشی سے دونوں ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بلند آواز میں خود کلامی کی۔ ضامن نے دھیان نہیں دیا، وہ کیس میں بری طرح غرق تھا۔ آپ جانتے ہو ماما کو کتنی خواہش تھی آپا کی اولاد دیکھنے کی، خود آپا اتنا پریشان تھی اتنے سالوں سے، 6 سال، پورے 6 سال کا انتظار ہائے تھا ہم سب کی، اور اس خوشی کے بیچ وہ گود میں کشن رکھ کر از حد جذباتی انداز میں بولی۔ ضامن نے وقت پلٹتے واپس منہ کیا تو اب کی رملا نے دکھ سے اس کی ماہیت کو دیکھا۔ وہ اتنی خوش تھی، اس کا آج شدت سے من کر رہا تھا کسی سے ڈھیر ساری باتیں شیئر کرے، اپنی خوشی شیئر کرنے کا، اپنی بے قراری سنانے کا، لیکن پہلو میں بیٹھا شخص سوائے عدم توجہی سے ہم کرنے کی کوئی رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ حد تو یہ کی تھی اس نے جھوٹے منہ سے مبارکباد بھی نہیں دی تھی۔ اس کا دل پہلی بار ضامن کے رویے پر بری طرح مجبور ہوا تھا، ورنہ اسے آج تک اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ضامن اس کے سائڈ فیس پر نظر ٹکائے اس نے آواز لگائی۔ ہاں بولو۔ وہ فون اور فائل کے مواد کو موازنہ کر رہا تھا۔ آپ کو بچے نہیں پسند؟ وہ نہ جانے کس جون میں یہ سوال کر گئی تھی، ورنہ اس سوال کی حقیقت نے پہلے روز اسے کتنا رلایا تھا۔ ضامن میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس کی متوجہ نہ ہونے پر وہ خفگی سے ذرا اونچی آواز میں بولی۔ ہاں آ کر بات کرتا ہوں۔ ہاں بولو کریم، کون سا ایڈریس ہے؟ اسے ہاتھ دکھاتا ہوا اجلت فون لے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی پوچھ نظروں سے اوجھل ہونے تک دیکھتے رملا کی آنکھیں دھوپ سے جھل تل ہو گئیں، مانا قدرت کو کسی مصلحت کے تحت اس کے آنگن میں ننھی کلی کھلانا شاید نہیں منظور تھا۔ مان لیا شاید وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، لیکن ضامن کبیر کے رویے نے اس پر آشکار کیا کہ اسے اس بات کا قلق بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے بچوں کی چاہ ہی نہیں تھی۔ تبھی تو اس نے شادی کی سیدھی سی شرط رکھی تھی کہ لڑکی ماں بننے کی صلاحیت اور خواہش دونوں سے محروم ہو۔ اس کی طبیعت مقدر سی ہونے لگی۔ سائرہ کے بچوں کے ساتھ بھی اس کا رویہ کوئی ایسا وارفتہ نہیں تھا جیسا کہ ایک تشنہ آدمی کا ہونا چاہیے، جبکہ وہ ان کا اکلوتا ماموں تھا۔ پر کندہ سوچوں کے لہروں میں بہتے وہ بھول گئی تھی کہ ضامن کی شخصیت میں ہی ایک ٹھہراؤ اور توازن ہے۔ وہ کسی سے بھی بہت پرجوش انداز سے نہیں ملتا ملاتا، اس میں شاید ان کے پروفیشنل کا ہی ہاتھ تھا۔ کتنے ہی دن تک پھر اس پر یہ ازمہال کی کیفیت طاری رہی۔ ضامن نے اس بیچ 2-3 مرتبہ باہر چلنے کی آفر بھی کی تو اس نے طبیعت کا بہانہ بنا دیا۔ وہ ضامن کبیر سے ناراض نہیں تھی، وہ اس سے ناراض ہونے کا حق ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ شک حق بجناب تھا، اس نے اسے کسی بھی طرح اندھیرے میں نہیں رکھا تھا، بلکہ آپا نے غلط بیانی کر کے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہ آپا سے بھی بدل ہونے لگی، یاسیت سے اپنے وجود کو لپیٹ میں لیا، اس کا ہر چیز سے دل و چاٹ ہونے لگا۔ کہتے ہیں نا، ذہن میں پنپتی منفی سوچ کو فوری طور پر در سے اکھاڑ دے گا تو وہ آکاش بحر کی طرح پورے وجود کو جکڑتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ اس کی الجھی حالت دیکھ وہ 2 مرتبہ ضامن نے تصویر سے پوچھ لیا تھا کہ طبیعت تو نہیں خراب، جواباً اس کا من کیا کہے، دل اور قسمت خراب ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں تھی جو ضامن کبیر سے بدزبانی کرتی۔ تبھی وہ بے اصرار بولی، کچھ نہیں، بس سردی کے دن میری طبیعت کچھ یوں بوجھل کر دیتے ہیں۔ اس نے سارا الزام ہی لے کر یہ کر دسمبر کی خم دنوں کی سر منڈ لیا تھا۔ ضامن کبیر واقعی اس کے جواب سے مطمئن ہوا تھا، یا اسے بال کی کھال نکالنے کی عادت نہیں، تو وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن 2 دن بعد ہی ناشتے کی ٹیبل پر اسے چڑیا کی طرح دانہ چگتا دیکھ ساتھ سر ہو گئی تھی کہ فوراً ہاسپٹل جا کر اپنے سارے ٹیسٹ کروائے۔ اس نے انہیں بہت سمجھایا، ضامن کو دیے جواب کو خاصی تفصیلی میں جا کر بھی دیا، لیکن وہ واضح تھی۔ ان کی فکر پر اسے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا، لیکن ڈاکٹر کے پاس کیا کرنے جاتی، بھلا ڈاکٹر اس کے سلسلے میں اس کی کیا مدد کر سکتے تھے؟ اداسیوں کے موسم نے تو اس کی روح تک کو سردی کی بوجھل شام بنا دیا تھا۔ اداس سے کل خشک۔ ضامن، ایسا کرو تم ڈاکٹر ندرت سے اپائنٹمنٹ لے لو اور شام جلدی آ کر لے جاؤ بہو کو ان کے پاس۔ آج کل کا زمانہ نہیں گھر بیٹھ کر طبیعت ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کی، کب بال توڑ بن جائے پتہ نہیں چلتا۔ اماں تشویش زدہ سنجیدگی کے ساتھ بولی۔ ضامن نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ اماں، ایسی میری طبیعت اس موسم میں ہمیشہ ہو جاتی ہے، پھر بھی 2 دن اور دیکھ لیتے ہیں، نہیں بہتر ہوئی تو ہو آؤں گی پلیز۔ وہ کچھ ایسی مسمسی شکل ڈال کر بولی کہ اماں نے گھور کر حامی بھری، پھر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کوئی جادو کی چھڑی تو تھی نہیں جو گھماتی اور خود پر بشاشیت طاری کر لیتی، نہ اداکاری میں کبھی اس کا ایسا کوئی رجحان رہا تھا، پر وہ زیادہ دیر تک پریشان نہیں رہی تھی۔ بچوں کو چھٹی ملی تھی، شام اچانک سے سائرہ نے آ کر انہیں سرپرائز دیا تھا۔ بچوں اور سائرہ کے آنے جانے سے نہ صرف گھر کی خاموشی اور ویرانی دور ہو گئی تھی، بلکہ اس کی طبیعت پر چھائی کنتویت رفو چکر ہو گئی تھی۔ لیکن اب سائرہ اس کے سر ہو گئی تھی، بار بار اس کے وجود کا تنقیدی جائزہ لیتی اور کوئی نہ کوئی عجیب بنا منطق کی بات کر دیتی۔ حد ہے، اماں کہہ رہی ہیں کہ میں مرجھا گئی ہوں۔
اتنا سا چہرہ نکل آیا اور تم کہہ رہی ہو کہ کھلی کھلی بھری بھری لگ رہی ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے غیر سنجیدہ نظر سائرہ پر ڈالی جس کی ٹٹولتی ہوئی نگاہیں ہونس پر تھیں۔ اماں کے چشمے کا نمبر تو ہم بعد میں چیک کروا لیں گے، ابھی میری بات پہ یقین کرو، سچ میں تم میں کچھ تو چینج ہوا ہے، ایک الگ سا اسپارک، کوئی خاص چینج، خاص سی چمک نور۔ سائرہ آنکھیں سکیڑ کر سنسنی خیز انداز بولی، ہاں ہاں ضامن کی رفاقت کا کمال کہہ لیں۔ اس نے کہکا لگاتے بات کو ہوا میں اڑایا جس پر سائرہ بھی ہنسی لیکن باز نہیں آئی۔ چلتے پھرتے وہ اسے یقین دلانے پر تل گئی تھی کہ اس میں تبدیلی آئی ہے جس پر وہ اب ہنس کر ہوا میں اڑا دیتی تھی۔ حتیٰ کہ روانگی سے کب اس سے گلے ملتے وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر بھرپور سنجیدگی سے بولی، میرا خیال ہے تم پریگنینسی ٹیسٹ کروا لو، کیا پتا کوئی خوشخبری ہو۔ سائرہ نے آخر میں آنکھ کا کونا دبایا، اس کی بات پر اس کے مسکراتے لٹکنے سکڑے جیسے برف ہو گئے ہوں۔ کیا پتا بھائی، معجزے بھی اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ اس کا گال تھپتھپا کر اماں کے ساتھ چلی گئی، کوئی جگہ ساکت و صامت پتھر کی مانند کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس نے خود پہلی رات اس پر انکشاف کا پہاڑ توڑا تھا کہ ضامن کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور آج ایسی بات جس نے اس کی حالت کا تمسخر اڑایا تھا، اس کا دل بھر آیا تھا۔ سائرہ یوں تو بہت اچھی تھی لیکن کبھی کبھی ایسی تکلیف سے بات کر جاتی تھی کہ سانپ کا کاٹا بچ جائے لیکن ان لفظوں کی کاٹ جان نکال لے۔ سائرہ کی بات نے اسے لمحاتی دکھ پہنچایا تھا جسے اس نے دل کا روگ ہرگز نہیں بنایا، لیکن اب وہ اپنے وجود پر دھیان دینے لگی تھی۔ واقعی وہ خود میں بھی بدلی بدلی سی لگ رہی، بھری بھری سی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے او سی ڈی کا نہ صرف مسئلہ رہا تھا بلکہ علاج بھی کروا چکی تھی جس میں ویٹ گین ہونا ایک عام سی بات تھی۔ شادی کے بعد ایسا مسئلہ آنے پر بھی اس نے شرم و جھجک کے باعث ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات نہیں کی تھی، لیکن اب جانا ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے سرسری سے انداز میں اماں کے پاس طبیعت خرابی کا ذکر کیا، فوراً اس کے سر ہو گئے۔ ضامن کو کال کر کے نہ صرف کسی اچھے ڈاکٹر کا اپائنٹمنٹ لینے کے لیے کہا بلکہ اسے شام جلدی آنے کا بھی کہہ دیا، اور ضامن کے خلاف طبیعت کسی مصروفیت کا ہزار تلاش کیے بغیر سے ڈاکٹر کے کلینک لے آیا تھا۔ اب 3 months ایکسپٹ کر رہی ہیں اور آپ کو خود پتہ نہیں ڈاکٹر کے الفاظ تھے یا ایٹمی دھماکہ، اس کے حواس کے چھتڑے اڑ گئے تھے۔ وہ وحشت سے پھٹی آنکھوں سے ڈاکٹر کا مسکراتا چہرہ یوں دیکھنے لگی کوئی ڈاکٹر کے الفاظ اس کی سماعت اور سمجھ تک پہنچے ہی نہ ہو۔ مسز ضامن آپ سن رہی ہیں؟ اس کی شوق کیفیت دیکھ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو سمندر کی سرکش لہروں سے نبرد ازما رملہ فوری کوئی رد عمل نہیں دے سکی۔ ضامن کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس نے پہلی بیوی کو طلاق اس لیے دی تھی کہ وہ بچرن پریگننٹ تھی۔ اس کے آس پاس سائرہ کے الفاظ سوکیلے تیر کی طرح سنسرا رہے تھے۔ میرے خیال میں مسٹر ضامن آپ کو اچھے سے یقین دلا سکتے ہیں، نرس سر کو اندر بھیجیں۔ شریر انداز میں کہتے انہوں نے نرس کو حکم دیا۔ نہیں، وہ متوج سی ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی، گود میں موجود اچھا خاصا وزنی لیدر بیگ پیر پر گرا لیکن اسے درد محسوس ہوا ہی نہیں۔ کیا ہوا مسز ضامن؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر کو اس کی بدحواسی نے تشویش سے زیادہ مشکوک کیا تھا۔ جی، اس نے گہری سانس کھینچ کر بہت مشکل سے خود کو کمپوز کیا۔ دراصل اتنے انتظار کے بعد کی گڈ نیوز ملی ہے تو میں انہیں سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ کس قدر مشکل تھا اندر کی تباہیوں کو چھپا کر مسکراتے ہوئے جھوٹ بولنا۔ آل دی بیسٹ۔ ڈاکٹر نے تھمز اپ کا اشارہ کیا اور پہلی پریگنینسی کا خیال کرتے ڈھیر و ڈھیر ہدایتوں سے نوازی دوسرا چکر جلد لگانے کا کہتی برائے نام دوائیوں کے ساتھ روانہ کر دیا تھا۔ آتے ہوئے اچھی بھلی بیٹھ کر آئی رملہ واپسی میں برسوں کی بیمار کی طرح سیٹ سے پشت ٹکائے نٹھار بیٹھی تھی جیسے ابھی ڈھیر ہو جائے گی۔ ڈرائیو کرتے ضامن نے کئی بار اس پر نظر ڈالی لیکن وہ آنکھیں مولے نہ جانے کس دنیا میں کوئی ہوئی تھی۔ اگلا اور آخری حصہ انشاءاللہ جلد اگلا حصہ پڑھنے کے لیے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ فی امان اللہ۔